بالآخر دمشق کے عیش پرستوں کے شوم ارادوں کو عسکر و جمل نامی اونٹ نے اپنے سر لے لیا، اور اس نے حضرت علی علیہ السلام کے شمشیر زنوں کے غیظ و غضب کے مقابل ناتوان ہو کر زانو ٹیک دیے، اور بصرے کا سورج خونبار حالت میں اپنے افق پر غروب ہو گیا۔ اس طرح جمل کی بھیانک جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ امام نے خون جگر کے ساتھ طلحہ کے جنازے پر گریہ کیا، اور زبیر پر بھی روئے جنہیں بیابان میں کسی عرب نے قتل کر دیا تھا۔ عسکر نامی اونٹ کو سامری کے بچھڑے کی طرح جسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جلایا تھا جلایا گیا، اور اس کی راکھ نہر میں بہا دی گئی تاکہ وہ سادہ لوح اور شتر پرست لوگ سمجھ لیں کہ یہ بدنصیب بت معجزہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ عثمان کے کرتے کا شور شرابہ بظاہر حضرت علی کی کامیابی پر تمام ہوا، لیکن امام کے چہرے انور پر کامیابی کی معمولی سی خوشی بھی ظاہر نہ ہوئی، گویا خود امام کی نگاہوں کی طرح کوئی نگاہ ہوتی جو اس منحوس صحرا میں جنازوں کے درمیان گھومتی اور امام علی علیہ السلام کے دل کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھتی۔ ام المومنین عائشہ 40 خواتین سواروں کے ہمراہ جو مردوں کے حلیے میں تھے مدینہ بھیج دی گئیں۔ امام نے ابن عباس کو والی بصرہ مقرر کیا، اور خود اس کے باوجود کہ مدینہ میں آپ کے عزیز ترین افراد کی قبریں تھیں کوفے کی جانب ہجرت فرمائی، اور شہر کوفہ کو اپنی نئی حکومت کا دارالحکومت قرار دیا کہ شاید آپ کے مؤذن کی آواز اذان معاویہ کی عشرت آمیز سلطنت کے شور شرابے سے گزر کر اس کے کانوں تک پہنچ جائے۔ کاش میرا ہاتھ ٹوٹ جاتا، کاش میں اس کو علی کے سامنے بیعت کے لیے دراز نہ کرتا۔ لعنت! اس نے مجھ سے کہا تھا تیرا ہاتھ یہودی کا ہاتھ ہے، بس یہی کہا تھا۔ وہ علی کی غیب گوئی سے پریشان ہے۔ تم نے نہیں سنا انہوں نے مروان کا مقدر بیان کیا تھا؟ اوئے میرے یہودی چچا کی اولاد، ہمیں بھی تو بتاؤ، علی نے تمہارے مستقبل کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ہاں کہا میں بس اتنی حکومت کروں گا جیسے کتا اپنی ناک کی غلاظت چاٹ کے بیٹھ جاتا ہے، اور کہا میرے 4 ایسے بیٹے ہوں گے جو لوگوں کی زندگی کو جہنم میں تبدیل کر دیں گے۔ علی کے علم میں شک نہ کرو۔ اپنے بیٹوں کے بارے میں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ان کو تو اپنے باپ داداؤں پر پڑھنا ہے۔ رہی حکومت اور کتے کی ناک کی بات، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ آل امیہ کی نصیب میں حکومت کی ہوس ایک لا علاج بیماری ہے۔ کاش میری تقدیر میں
दोबारा हुकूमत कोफा कुत्ते की दुम हिलाने के बराबर भी होती तो कोफा होती। आज के बाद कूफे की गलियों से गुजरने के लिए भी शेर का दिल चाहिए। मरवान, उठो, शाम का रास्ता दराज है। अक्ल मेरी घोड़ों पर सवार, निगाहें मेरी मुस्तकबिल के पर्दों के पीछे। अपने दिल को तेरी निगाहों के नाम कर दूंगा। ऐ आशूब जहां काली आंखों वाली, मौत की दुल्हन कुताम कुताम। बर्बाद हो गया इब्ने आमिर। सब गर्मी का असर है। तुम्हारा सर मुबारक जोश मार रहा होगा। एक ऊंट के बराबर भी हमदर्दी नहीं रखते हो। मुकद्दर में यही है कि माविया आले उमैया की जिल्लत और नाबूदी उठाने वाला ऊंट बने। सुना है मैंने, जो कुछ तुम पर गुजरी है कुत्ते की मुंह की हड्डी हो जाए। माविया का दिल अगर एक लम्हा भी गैर माविया के लिए तड़पे। एक मुद्दत से हिजाज अपना गुस्सा हम पर उतार रहा है। बनी हाशिम ख्याल करते हैं कि हाशिम और उमैया की मिसाल वही हाबिल काबिल की मिसाल है जो मुद्दतों से रही है और शायद हमेशा बाकी रहेगी। आज तकदीर ने हमें जिलावतन कर दिया। हमें हक नहीं है कि अपने अजदाद की सरजमीन हिजाज में रहें। ठीक है, अगर मुकद्दर ने हिजाज की रियासत हमसे छीन ली है तो हम खुद अपने जोर बाजू से तकदीर को मात कर देंगे। थके हुए हो, शायद मेरी बातें तुम्हें तकलीफ दे रही हो, लेकिन ये जान लो, फातिह जमल ना अमीरुल मोमिनीन अली है, ना उम्मुल मोमिनीन आयशा, बल्कि फातिह जमल तुम लोग हो। तुम लोग जिन्होंने हिजाज में बनी उमैया के बीज को अपने खून से सेंचा है। खुशामदीद। अगरचे मैं जानता हूं कि बहुत खुश नहीं हो, शाम को अपना ही घर समझो। मेरे चचाजाद भाई हो। खुशामदीद। 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 आइए, तशरीफ ले आइए भाइयों। हाथ मुंह धोने के लिए पानी लाओ। सुना है जमल से भागे हुए लोग सीस्तान पहुंचकर एक नया हंगामा बर्पा कर दिया है। जब तक अली उन लोगों में मशगूल है, हम मिस्र का काम तमाम करते हैं। उन लोगों को जो साबिक खुलफा से थोड़ी सी भी रिश्तेदारी रखते थे, नामे भेज रहा हूं। साद इब्न अबी वक्कास और उमर इब्न खत्ताब के फर्जंदों जैसे लोग हमारे लिए हजारों दीनार से ज्यादा अहमियत रखते हैं। जिन्होंने कोड़े खाए हैं या किसी भी सबब अली के अदलो इंसाफ से तंग हैं, हमारे बेहतरीन गजा साबित हो सकते हैं। कूफे में बेवकूफ अशरी को भी नहीं भूलना चाहिए। अगरचे वो कूफे में टूट फूट गया है, फिर भी उसका टूटा हुआ कोई हिस्सा हमारे काम आ सकता है। अमीरजादा तशरीफ ले आए।
ہاتھ میں شکار بھی ہے. ان کا تیر کبھی خالی نہیں جاتا. مرحبا سیاد. مرحبا 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 صیاد جان. علیکم السلام. شام کو قسطنطنیہ کی دلہن لکھا ہے. بس اتنا ہی؟ تقریباً اسی خط جیسی دھمکی جو ہم نے علی کو لکھا ہے. بدقسمتی سے ایک مصیبت اور. ان تلوار اور تفریقے کے ایام میں ہم پوپ کے ماننے والوں سے حمایت اور تعاون کی توقع رکھتے تھے، نہ دھمکی کی. مغرب کے حکمران سیاست میں مشہور ہیں. سنا تھا کہ اپنے ممالک کے علاوہ یہ لوگ دوسرے ممالک کو بھی غلہ جات بھیجتے ہیں. کیا سزار انجیل نہیں پڑھتا؟ کیوں نہیں، لیکن اتنے ہی انجیل پڑھتے ہیں جتنا تم قرآن پڑھتے ہو. جہاں ہر طرف افراتفری کا ماحول ہو، سیستان سے لے کر کابل اور خراسان تک کے علاقوں سے بغاوت کی آوازیں اٹھ رہی ہوں، ہر والی اپنے علاقے میں اپنی مرضی کا مالک بننا چاہ رہا ہو، ایسے لوٹ مار کے ماحول میں اگر سزار نہ للچائے تو بے وقوف ہے. شام کو مانگ رہا ہے. قسطنطنیہ کی دختر ہماری دلہن ہے. عرب غیرت والے ہوتے ہیں، اپنا سر دے سکتے ہیں لیکن ناموس نہیں. جاہل عرب ممکن ہے ایک فتنہ پرور دلہن کے لیے خون خرابے پہ تلائے، لیکن مسلمان عرب عالم آشوب دلہن کو طلاق دے کے دھتکار دیتا ہے. شام دلہن نہیں ہے امر، بہشتی حور ہے، اور ایسی دل ربا حور کے لیے دین و دل بھی دیا جا سکتا ہے. ان کمبختوں کے لیے کوئی معقول جواب ہے؟ فی الحال تو انہیں مصروف رکھنا ہوگا بھائی عزیز. شام کی کچھ حسین کنیزوں اور سونے چاندی جواہرات سے بھرے تھانوں کے ذریعے کچھ دن انہیں الجھائے رکھو. جب ہم علی سے فارغ ہو جائیں گے تو دوبارہ انہیں شمشیر عرب کا مزہ چکھا دیں گے. روب کے ساتھ بات کرو، ایسا نہ لگے کہ صلح کرنے پر مجبور ہو. سزار نے ان لوگوں کو مکمل اختیارات دیے ہیں. Per la guerra sì. جنگ کرنے کے لیے ہاں اختیارات دیے ہیں. اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ سزار یا اس کے صاحب اختیار افراد کے ساتھ مصالحہ اور معاملے کے سلسلے میں مذاکرات کریں. Per la pace devono parlare direttamente con il Cesare. مصالحت کے لیے ہمیں سزار سے بات کرنی ہوگی جناب. تو کریں بات، لیکن سزار سے اتنا ضرور کہہ دیں
کہ اربوں کی لڑائی گھر کے جھگڑے کی طرح ہے. صبح لڑتے ہیں تو شام کو ایک دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں. گھر کی لڑائی اربوں کے نزدیک تلواروں کی مشق ہے. اگر سزار نے مٹیالہ پانی دیکھا ہے تو دیکھا ہو، لیکن ہوشیار رہے کہ مچھلی کے بجائے مگرمچھ نہ پکڑے. عرب باج دینے کی عادت نہیں رکھتا، لیکن حاضر ہے کہ دونوں حکومتوں کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہو جس سے دونوں حکومتوں کا فائدہ ہو. Va bene, non verbalizzano il loro massaggio. اپنا پیغام آپ لکھ کر نہیں دیں گے؟ مجھے سزار کی طرح لکھنے کا شوق نہیں ہے. جو لطیفے لکھ کر پڑوسیوں کو بھیجتا رہوں. اب جا سکتے ہو. میرے اونٹ کے پالان کو ابو مقتور سے، جو رشتے میں میرا سسر بھی ہے، دلوا دو، پھر جس کی چاہو میں بیعت کر لوں گا. یہ خط کوفہ جانا چاہیے. میں اپنے تمام قوم و قبیلے کے ہمراہ تمہاری بیعت کرتا ہوں. تمہاری ماں ہندا کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں. ایک مرتبہ صحرا سے لکڑی بٹورے تھکا ماندہ پیدل چلا رہا تھا. دیکھا ہندا اونٹ پر سوار صحرا کی جانب سے چلی آ رہی ہے. اور پڑھوں آگے؟ لاؤ مجھے دو. دے ابلیس. پڑھو. تم تو طلقاء میں سے ہو ابا یزید، وہی جنہوں نے جب تک تلوار اپنی گردن پہ نہ دیکھ لی مسلمان نہ ہوئے، شہادتین جاری نہ کی، خدا و رسول سمجھ میں نہ آئے. ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو، خلیفہ ہونے کی آرزو اپنے دل سے نکال دو. اپنی صورت آئینے میں دیکھ لو، کہیں سے بھی یونانیوں میں نہیں ملتی. ناک بھی رگڑ لو، شام ایتھنس نہیں بن سکتا. یہ تم نے بیکار پڑھا ہے. چلو دوسرا پڑھو. وہ جلا دو، جلا دو اسے. ہاں ہاں جلا دو اسے. ہاں، ہوش مندانہ، سب سے ہوش مندانہ خط سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران نے لکھا ہے. عمر نے قریش کے چند افراد پر مشتمل شورا بنائی جو ہر اعتبار سے لائق لوگ تھے. جب تک شورا کے افراد زندہ ہیں، حکومت کا حق کسی اور کو نہیں ہے. طلحہ و زبیر سے میں نے کہا کہ خاموش رہیں، نہیں سنا اور بیعت شکنی کی.
ساتھ جیسے لوگ تھک چکے ہیں ابا یزید، تلوار اٹھانے کی سکت نہیں، جنگ کی ہمت نہیں، خلافت سے زیادہ اپنے آرام و سکون کی فکر میں لگے ہیں۔ اس سے زیادہ کام نہیں کرتا ان کا دماغ۔ ان کو اگر مدد کرنی ہوتی تو عائشہ بہترین بہانہ تھی۔ ہماری مثال دلدل میں گرے ہوئے افراد کی طرح ہے، جتنا ہاتھ پیر ماریں گے اتنا ہی دھستے چلے جائیں گے۔ تم سے کیا پوشیدہ امر، میں علی سے بہت خوف زدہ ہوں۔ علی کے آگے گھٹنے ٹیکنے اور ندامت پیش کرنے میں ابھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ بس ایک ندامت نامہ لکھ دو۔ جریر بھی اسی لیے شام آیا ہوا ہے، اس دفعہ قطعی جواب چاہتا ہے، اشاروں اور کنایوں سے تھک چکا ہے۔ تم اگر میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے امر؟ ابا یزید، جب تک علی کی عدالت برپا ہے ذرہ برابر فکر نہ کرو۔ عدالت ہی ایسا ایک شہد ہے جو انسان کی طبیعت کو تلخ محسوس ہوتا ہے۔ شہر کوفہ، امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت کا مرکز۔ وہ چچا کہاں؟ علی سے ملنے۔ ان کے پاس فرصت نہیں ہے، وہ حکومتی کاموں میں مصروف ہیں۔ ہمارا ملنا بھی حکومتی امر ہے۔ جاؤ بابا جاؤ، پہلے اپنے پیر دھو لینا پھر یہاں آنا۔ میں نے اپنے پیر تو دھوئے ہیں، کھول کر دکھاؤں تمہیں؟ پیر دھو لیے تم نے، تھیلے کا کیا کرو گے؟ کتنے دنوں سے پیروں پر پانی نہیں ڈالا چچا؟ ابن خباب، جی کیا واپس جانا ہوگا؟ نہیں خالو جان نہیں۔ ابن خباب، کیا ہے؟ علی کہاں ہے؟ مسجد میں۔ پیر پہلے دھونے ہوں گے پھر مولا علی سے ملاقات۔ ہمارے پیر زخمی ہیں، دھونے سے ورم آ جاتا ہے اور پیروں سے خون نکلنے لگتا ہے، پیر فرش سے چپک جاتے ہیں۔ سن لیا چچا، ان کے پیر پھٹ گئے ہیں، نہیں دھو سکتے۔ ابن خباب، انہیں بتاؤ ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، کاشتکار ہیں، زراعت کرتے ہیں، علی سے ملنے آئے ہیں۔ بھائی غربت سے پیروں کے پھٹنے کا کیا واسطہ؟ کوفے کے ساتھ دریا بہ رہا ہے، عراق میں مٹی سے زیادہ تو پانی ہے۔ پانی روٹی تو نہیں ہے جو مفت نہ مل سکے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ پاکیزگی ایمان سے ہے؟ جاؤ فرات جاؤ، وہاں جا کے 10 بار نہا سکتے ہو۔ صحرا نشین خاک نشین ہوتا ہے چچا جان، صبح سے شام تک مرغ سلیمان کی طرح زمین پر چونچ مارتا ہے۔ رزق و روزی کے لیے اگر زمین سے سروکار نہ ہو تو آدمی کس کام کا؟ چلو بابا جاؤ، یہاں سے جاؤ۔ کیا مسجد کے فرش کو نجس کرنا چاہتے ہو؟ یعنی ہم کتے ہیں؟ کتے بھی خدا کی مخلوق ہیں چچا۔ چلو چلیں چلے ہیں، میرے پیچھے آؤ، چلو۔ اگر میں نے صحیح سنا ہے تو اسی گھر کے مالک کی قسم تمہاری زبان کٹنے کی مستحق ہے، لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ کمر ٹوٹ جاتی ہے مالک، روزانہ فرش دھوتے دھوتے۔ تم ایک زمانے سے خدا کے گھر میں ہو، لیکن اب تک نہیں سمجھا کہ بندگان خدا اس کے گھر اور فرش سے محترم ہے۔ نہیں سمجھا اور نہ ہی سمجھنا چاہتا ہوں مالک۔ مجھے علی کے کام سمجھ میں نہیں آتے۔ حلال حرام نجس پاک بھی تو کوئی چیز ہے۔ ان کے پیروں سے بدبو آ رہی تھی۔
ابا یوسف، کچھ دن صبر کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ چٹائیاں دھونے میں تمہاری مدد کروں گا۔ ٹھہریے، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے خلوص اور عقیدت کے ساتھ علی کی بیعت کی ہے۔ آپ لوگوں کی وفاداری اور محبت پر تو مجھے بھی رشک آتا ہے۔ تھکے اور بوڑھے آدمی کے غصے کا برا نہ مانیے، اس گھر کا خادم میں ہوں، آپ کے قدم سر آنکھوں پر۔ ہم کسی لالچ کے خاطر کوفہ نہیں آئے میرے بھائی، ظاہر ہیں اور شوق زیارت ہمیں یہاں لایا ہے۔ 3-4 دن سے سفر میں تھے، کیا یہ اچھا تھا کہ ہمارے پیروں کی وجہ سے ہمارے دلوں کو دکھایا جاتا تھا؟ میں اس بات کی علی کے خدا سے شکایت کروں گا۔ آپ کے اخلاص سے ظاہر ہے کہ آپ مہربان لوگ ہیں۔ ابا یوسف کو میری خاطر بخش دیں۔ سب لوگ ایک ہی قبیلے سے ہیں؟ جی، ایک ہی قبیلے سے۔ یہ ہے ہم دیہاتیوں کی وفاداری کی تحریر۔ فقط ایک مہر ہے، باقی لوگوں نے انگوٹھا لگایا ہے۔ آپ مولا علی کے بیٹے ہیں؟ میں ابو بکر صدیق کا بیٹا، علی کی گود کا پلا ہوں۔ اچھا، تو محمد بن ابی بکر آپ ہو؟ آپ کی داستانیں تو بہت سنی ہیں بھائی، واہ، مرحبا۔ ابن خباب، جی، یہ جوان حسن ہے یا حسین؟ کوئی نہیں۔ ابن خباب کیا ہے؟ تو کیا عباس ہیں؟ نہیں میرے بابا، نہیں۔ امیر کوفہ کو کوفے کی ریاست میں لوگوں کے مسائل کی رسیدگی کرنا چاہیے۔ یہ علی مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے گھر کو ذکر و دعا کرنے والوں کے پاس رہنے دو۔ انصاف مانگنے والے قصر اشری میں علی کے عدل کا اعجاز دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں شفا نہیں دو گے امیر؟ امیر کوفہ امیر المومنین ہے ابن کویلد، جو پیغمبر علی اور مالک میں فرق نہ دیکھ پائے۔ یقیناً وہ معاویہ کے قاصدوں اور جبرائیل میں بھی فرق نہیں دیکھتا ہوگا۔ قصر کوفہ تمہاری آیات کی طرح تابوت ہے کینوں کا، جو برباد کرتا ہے، شفا نہیں دیتا۔ علی کی عدالت مسجد کوفہ میں لگی، کیا اپنے ہی شر کی شکایت لائے ہو؟ مکان کو اگر اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ خرابے میں بدل جاتا ہے۔ اگر قصر عمارت کے میناروں پر اذان دی جاتی رہے تو بہتر ہے، یا ویرانوں میں جغدان بجانا بہتر ہے؟ یہ ستم نہیں کہ اتنی اچھی عمارت کو یوں ہی بے مصرف چھوڑ دیا جائے۔ اگر علی قصر سے بیزار ہے تو کوئی بات نہیں، میرے ہاتھوں بیچ دو، میں اس کی اچھی قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ آہستہ اسدی، کہیں علی نہ سن لیں۔ اگر سن لیا کہ تم قصر خریدنے کی طاقت رکھتے ہو تو تمہارے مال کا حساب چھلنی سے کریں گے۔ چھلنی سے یا ذوالفقار سے؟ چھلنی سے۔ چھلنی سے کیوں مالک؟ علی کے پاس ایسی چھلنی ہے جو حرام کو حلال سے جدا کر دیتی ہے۔ جس مال پر شبہ ہو اس کو اس چھلنی پر ڈالتے ہیں، جو چھلنی میں بچ جاتا ہے وہی مال صاحب مال کو واپس کرتے ہیں۔ کیا چھلنی اعجاز امامت ہے؟ ہم نے تو علی کی عدالت میزان سے سنی تھی، چھلنی سے نہیں۔ اندھا دیکھ کر نہیں چلتا۔ ہاں، اندھا ہوں، اندھا نہیں دیکھ سکتا، میں سوائے علی کے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس مرد کو خود کی عدالت گرائے گی۔ روانہ ہو رہے ہو قیس؟ ساتھ کس کا ہے؟ خدا ساتھ ہے۔ علی تو کہتے ہیں کہ میں لشکر لے جاؤں، لیکن میں مصر کو لشکر کے بغیر فتح کر لوں گا۔ کیا سنا نہیں بنی امیہ کی اولادوں نے ابن حذیفہ کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں مکر و ہیلے سے مار دیا۔ دیکھنا میں بھی
ان کا مکر و ہیلے سے جواب دوں گا. لشکر علی کی مدد کے لیے یہیں رہے. پہچانا محمد؟ اس کے 2 جملوں میں 2 من کا وزن تھا. مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے. وہ مصر کو معاویہ کے حوالے کرے گا. علی کے انتخاب میں شک نہ کرو مالک، ضرور کوئی مصلحت ہوگی. تم اتنے بےتاب لگ رہے ہو، کیا بات ہے محمد؟ پریشان ہوں. لگتا ہے مدینے کی یاد ہے. تب سے پریشان ہوں. عقیل یا ٹھوکر کھا رہے ہوں گے، یا پھر کہیں ان کے عصا نے خطا کی ہوگی. گڑھے میں گریں گے یا کنویں میں؟ گر جائیں گے عمار. دن رات بابا سے تقاضا کرتے تھے کہ بیت المال سے انہیں کچھ سرمایہ دیں تاکہ وہ اس سے کچھ تجارت کر سکیں. یقین نہیں آتا. جا کے سنو عمار، یقین کر لو گے. عقیل کثیر اولاد رکھتے ہیں اور بیمار ہیں. کچھ دیر آنکھیں بند کر کے ان کے اہل و عیال کے بارے میں سوچو، دیوانے ہو جاؤ گے. کاش میں دیوانہ ہو جاتا تو ہماری ذمہ داری روشن ہو جاتی. آ گئے. سب ٹھیک ٹھاک تو ہے عقیل؟ کیا پوچھتے ہو عمار؟ خدا کا شکر، آنکھیں خراب ہیں، اس کی مرضی. جوتیاں پھٹی ہوئی ہیں پر ہیں تو میرے اہل و عیال بھوکے نہیں، شکر خدا کا. کیا میرا بھائی خزانے کا مالک نہیں ہے؟ آخر کیوں نہ خیریت ہو؟ روزانہ 10 بار ناہموار راستوں سے گرتا پڑتا یہاں تک آتا ہوں تاکہ عدالت مجھے مل جائے. کچھ کہتا ہوں تو ہنستے ہیں، رونے لگتا ہوں تو خاموش ہو جاتے ہیں. ناشکری نہ کرو مومن، یہ تو سعادت ہے جو تم عذاب سے بچ جاؤ گے. میری مشکلوں کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو عمار. ایک لقمے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا پھرتا ہوں میں. تمہیں کیا خبر؟ مجھے نصیحت کرنے کے بجائے میری ان مشکلوں کو میرے بھائی تک پہنچاؤ. کیا ہوا معقل؟ خاموش. یہ سیدھا سادہ عقیل اگر اپنے بھائی کی خاموشی کو عطا نہ جانے تو پھر کیا کرے؟ امو جان، اسی عام شہریے پر قناعت کیجیے. کیا فالتو کی باتیں کرتے ہو؟ علی سے میں نے مصر کی حکومت تو نہیں چاہی. علی کا کرم تو مشہور ہے، کوئی بھی ان کے گھر سے مایوس نہیں جاتا. میرے مولا، میں جانتا ہوں کہ عقیل کی بیماری کو لحاظ رکھا ہوگا. میں نے دیکھا ہے کہ وہ آج کل پریشان ہے. شاید ان کی درآمد ان کے اخراجات کو پورا نہیں کرتی ہے. لہذا اگر ممکن ہو تو ان کی تنخواہ میں کچھ 1 رقم بڑھا دیجیے. کیا ہوا معقل؟ ناشکری نہ کرو مومن، یہ تو سعادت ہے جو تم عذاب سے بچ جاؤ گے. امو جان، اسی عام شہریے پر قناعت کیجیے. خاموش. یہ سیدھا سادہ عقیل اگر اپنے بھائی کی خاموشی کو عطا نہ جانے تو پھر کیا کرے؟ کیا ہوا معقل؟
इस हिसाब किताब ने तो अली की नमाज शब की जगह ले ली है। बड़े मशगूल नजर आते हो। महसूलात का पल्ला इखराजात के पल्ले से तो भारी ही होगा। खुदा का शुक्र, इराक की सरजमीन दजला और फुरात की वजह से बड़ी जरखेज है। यहाँ के लोग अहले हिजाज से ज्यादा मालदार हैं। सुना है खुम्सो ज़कात देने में भी कंजूसी से काम नहीं लेते। ऐसी सूरत में तो हुकूमत का खजाना भरा होना चाहिए, सिक्कों पर कहीं जंग न लग जाए, गल्ले कहीं कीड़ों की नजर न हो जाए। खुदा तेरे दिए और ना दिए पर शुक्र। शुक्र के आले हाशिम को अपनी जिंदगी में मालदार देख लिया। अगर खुदा चाहे फक्र फाके के अय्याम अब तमाम हुए, अब नेमतों का जमाना आ पहुंचा। अच्छा तो भाई अली, कल अलसोब मैं मदीने जा रहा हूं। अगर कोई काम, कोई पैगाम और इन सब से जरूरी अगर कोई तोहफा हो जो इस नाचार भाई के लिए ज्यादा सफर बन सके। मेरे भाई, अपने किए हुए वादे को भूल मत जाना। मुझसे पहेलियां बूझते हो, मुझे आग से डराते हो, अब टूटे हुए दिल का क्या करोगे? लीजिए अम्मू, अम्मू ये लीजिए। हराम है हराम, अगर तुम्हारे दिए पर एतमाद करूं। आपके लिए बनाया अम्मू। कहो अम्मू जलील, अगर मैं अम्मू वकील होता तो तुम इतनी नाइंसाफी मेरे साथ ना करते। आजकल जिस गरीबों बेनवा का हाल पूछो तो वो इसी अली की अता व बख्शिश के गीत गाता हुआ नजर आता है, और जब अकील की बारी आती है तो गरम चिमटे से दोजख को याद दिलाया जाता है। वो गरम चिमटा दोजख के दरवाजे की चाबी थी अम्मू। वो चिमटा हर दिल के अंधे को बीना कर देता है अम्मू। आपने बाबा से उनके ईमान का मुतालबा किया था अम्मू, तो ये बाबा की आदत है कि वो जिनसे भी मोहब्बत करते हैं उनकी मामूली सी खता भी माफ नहीं करते। जानते हो, एक दिन मैंने एक रहगुजर से कहा कि वो मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। वो शख्स बनी उमैया में से था। जानते हो, उस शख्स ने मुझे घर पहुंचाने के बजाय मुझे कहां पहुंचा दिया? एक कुएं में। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अली का भाई था। 2 दिन तक उस कुएं में पड़ा रहा और अपने को यह तलकीन करता रहा कि ये तुम्हारे लिए जंग खंदक की तरह है अकील, और आज ये उस जंग का माल गनीमत। गनीमत जहाद खुद जहाद है अम्मू, 2 दीनार और घोड़े की लगाम नहीं। बस रहने दो, अब ऐसा वक्त आ गया है कि मुझे बच्चों की नसीहतें सुनना पड़े। मार डालूंगा अपने दिल के शतुर को, ताकि हर अजनबी घंटी की आवाज पर अपनी गर्दन न हिलाए और उसके धोखे में ना आए। कहां? कहीं भी चला जाऊं मगर इस घर से निजात मिल जाए। दरवाजा उधर है। दूर हटो, मुझे रास्ता ना बताओ।
बड़े मजे से खा रहा है अम्र। लस्सी पियो, उस तरफ है, पीने वाली चीज है। पेट बढ़ जाता है और हाजिमा भी ठीक रखता है, पियो। बारिलाहा इस सरखान के मालिक की रिस्क और रोजी में इजाफा फरमा। शुक्र मेरे परवरदिगार। खुद को मत थकाओ, हमारी नेमत के लिए शुक्र की जरूरत नहीं है अकील। अम्र, हमारे चचाजाद भाई के आगे हमारी नाचीज हैसियत का तारुफ करवाओ। हुक्म सर आंखों पर। एक तबक ओढ़े हुए अलगवानी वरक, छनाछन सिक्कों से लक-दक, 3 लाख शामी दीनार, छन छना छन छन। आम्र, क्या है? मेरा यहाँ आना हिमाकत था ना? नहीं, लेकिन कीमत में जरा हिमाकत की है। कुछ ज्यादती की है? बिल्कुल। अली के मुकाबले में जो कीमत तुमने वसूल की है वो तो एक मामूली से बागी बद्दू अरब के मुकाबले में अदा की जाती है। मुझे कितना मांगना चाहिए था? सारी दुनिया भी कम है। लेकिन इतना पैसा मेरी दुनिया के लिए बहुत है। बेशक बेशक बहुत है, तुम्हारे लिए बहुत है। कुछ सवारियां खरीदूंगा जिन पर जायरों को काबे ले जाऊंगा, लाऊंगा। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। हाँ, कर सकता हूँ। हाँ, कर सकता हूँ। हाँ, कर सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं कर सकता? हाँ। बख्शी हुई चीज को हम वापस नहीं लेते। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे इन सिक्कों के बदले मुझे क्या करना होगा? मिंबर पर जाओ, शाम और कूफा का हाल बयान करो। क्या बयान करूं, जो हकीकत है या जो तुम चाहते हो? अली की बेदादी और हमारी करामतें। अबा यजीद, खुदा की कसम, अली वही खाते हैं जो मिस्कीन खाया करते। उनका नजरिया यह है कि लोगों के पेशवा को फकीर तरीन जिंदगी गुजारना चाहिए ताकि बंदगान खुदा अपने फक्र की वजह से किसी शर्मिंदगी का शिकार न हो। अकील, मिंबर पे जाके वाज़ो नसीहत करो, न अली के कमालात और करामात। मैं चाहता था कि अपनी जिम्मेदारी और बेहतर समझ लूं। अली ने अपनी जमीन मेरे हवाले की ताकि उस पर काश्तकारी करूं और अपने रिस्क और रोजी को जमीन से हासिल करूं। अली से मैंने कुछ रकम मांगी ताकि उस रकम से मैं तिजारत करूं, और जब उन्होंने मेरा इसरार बढ़ते देखा तो एक गर्म लोहा मेरे हाथ पर रख दिया। उसके बाद उनके गिरिए की मैंने आवाज सुनी। कह रहे थे, अकील अकील, जब तुम इस जरा सी आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते
تو بتاؤ آخر میں کیسے جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں؟ یہی جو میں تمہارے پاس آ گیا، علی پر بہت بڑا ستم کیا، یہ کافی نہیں؟ عقل مندی سے کام لو عقیل. میرے 3 لاکھ دینار کی بخشش میں ایک اچھی زمین اور مزین گھر خرید سکتے ہو جو علی کی بیعت میں رہ کر تم فقط خواب دیکھ سکتے ہو عقیل. یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. عقل سے کام لو، عقل مندی سے. رقم تو ضرور اچھی ہے، لیکن علی کی قیمت نہیں. کدھر چل دی ہے؟ اگر پوری حکومت شام کو بھی میرے حوالے کر دو گے تب بھی علی کی قیمت نہیں ہو سکتی. رک جا، رک جا، عقیل مت جا. علی کے فضائل سن سن کر دیوانہ ہو گیا ہوں. اب جنگ کے علاوہ کسی چیز پر راضی نہیں. جنگ کروں گا.